ہے یہ سب لعنتی ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب ملعون ہے، لعنتی ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب لعنتی ہے، ملعون ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس سے متعلقہ چیزوں کے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کے متعلقہ چیزوں کے، اور عالم دین اور دین کے طالب علم سے۔ بس اللہ کا ذکر اور اس کے متعلقہ چیزیں جتنی بھی ہیں، کعبہ، مسجد نبوی، مسجدیں، قرآن، تسبیحاں، درود، ٹوپیاں، مصلے، جو اللہ کے ذکر سے متعلقہ چیزیں ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہیں، وہ لعنتی نہیں، وہ لعنت والی نہیں۔ اور فرمایا عالم دین، جو علم کے سمندر بہا رہے ہیں، جو علم کی دریا بہا رہے ہیں، وہ بھی نہیں، اور جو ان کے طالب علم ہیں وہ بھی نہیں، باقی سب دنیا کا مال ضائع ہو جانے والا، اس کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جو پانی میں انگلی ڈالے، دریا کے پانی میں انگلی ڈالے، جتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہے بس وہی دنیا ہے، باقی جو سامنے ایک وسیع و عریض سمندر اور دریا ہے وہ آخرت ہے۔ یعنی تمہاری انگلی کے ساتھ جب آپ انگلی لبو کے نکالتے ہیں کتنا کو پانی انگلی کے ساتھ، اتنا پانی جو ہے وہ دنیا ہے، باقی سب آخرت۔ اللہ، تو لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تمام لوگ جو دنیا کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، امیر ہیں اپنی طرف سے، دنیا کے امیروں کی کچھ حقیقت میں عرض کر دوں۔ اصل میں امیری جو ہوتی ہے، میں نے پچھلے بھی کسی درس میں عرض کیا تھا، دوبارہ سے یہ تصور بڑا واضح ہونا چاہیے ہمارے بچوں کے دلوں میں، کیونکہ ایک دوڑ جو لگی ہوئی ہے نا، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بچہ بچپن سے ہی، ہمارا ماحول ہی ایسا ہے، اس ہوا میں یہ اثر ہے کہ وہ بھاگتا ہے مال کی طرف، پیسے کی طرف۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ آج مسجدوں میں کتنے لوگ جا رہے ہیں اور باقی جگہوں پہ کتنے لوگ کتنی تعداد میں جاتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی ذہنی حالت مال کی طرف کتنی زیادہ ہے، کس قدر لوگ مال کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو دنیا کے امیروں کا جو خاکہ ہے چھوٹا سا، وہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اصل میں امیر وہ ہوتا ہے جس کو حاجت کم ہو، محتاجی کم ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ امیر ہوتا ہے، جس کی محتاجیت تھوڑی ہو گئی ہے، یعنی جتنا اس کو اللہ نے رزق دیا ہے اتنی اس کے اندر اس کی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ بھئی یہ جو لاکھوں کا بزنس سنبھال کے آپ پھر رہے ہیں، اور اگر اللہ رسول کے حکم میں آپ نہیں ہیں تو آپ سے بڑا غریب کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کی ضرورت، غریب کی ضرورت 5,000 میں پوری ہو جاتی ہے، امیر کی ضرورت 5 لاکھ میں بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ 5 لاکھ بھی ہو تو اس کے لیے کم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کم ہے بھائی، میرے تو گھر میں 6 گاڑیاں کھڑی ہیں، پیٹرول کس نے ڈلوانا ہے، اور یہ جو 1 لاکھ بل آ گیا یہ کس نے دینا ہے؟ تو اس کی تو ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، اس کی تو حاجتیں زیادہ ہو گئی ہیں، اس کی ٹینشن زیادہ ہو گئی ہے، اس کی مصیبت زیادہ ہو گئی ہے، وہ پریشان زیادہ ہے۔ تو ہم عجیب حالت میں ہیں، نہیں زیادہ سے زیادہ پریشانی دو مجھے، زیادہ سے زیادہ نہیں، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے، میں نے کہا تھا کثرت نہیں برکت مانگنی ہے۔ کیا کہا تھا جی؟ کثرت نہیں برکت مانگنی ہے۔ کثرت نہ مانگیں، یہ ہمیشہ کے لیے اپنی گھٹی میں اس بات کو رکھ لیں، سمجھ لیں، کثرت کبھی نہ مانگیں، برکت مانگیں، وہ تھوڑی بھی ہوگی تو وہ کفایت کر جائے گی۔ یہ دنیا کے مال کی حقیقت، جو دنیا کے امیروں کا معاملہ، یہ تو بیچارے بڑے، ان پہ تو ترس آنا چاہیے، اور آتا بھی ہے، بظاہر بڑے خوشبوؤں میں اور اچھی گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں جہنم سے بدتر ہوتی ہیں۔ اور میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے سامنے قرآن ہے، ان لوگوں کی خواہش بھی نہ کبھی کرنا، کبھی خواہش نہ کرنا کہ میں ایسا بن جاؤں، بھول کے بھی نہ کرنا، یہ بہت بری زندگی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح ان کے ایمان بکتے ہیں، صبح حال کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ ہوتا ہے اور رات کچھ ہوتا ہے،
اور جس طرح ایمان بکتے ہیں اور جس طرح ان کے حالات بکتے ہیں یہ امیجن نہیں انسان کر سکتا. تو بڑا شوق سے نظر آتا ہے بڑی اچھی کوٹھی کار اور بے وقوفہ جا کے اندر وہ زہر کھانوں وقت نہیں لبدا انہوں اس کا حال جو ہوا ہے. تو چونکہ شیطان کا اصل میں معاملہ بھی یہی ہے نا کہ یہ ہمارے سامنے بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اسے اور کہتا نہیں دیکھ تو کچھ بھی نہیں, دیکھ وہ کتنا. تو اس سے پھر دوڑ لگ گئی ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور ذکر چھوٹ رہے ہیں اور ماں باپ کو روندا جا رہا ہے. ضلالت کی انتہا کی جا رہی ہے کہ مال آ جائے کسی طریقے سے. بھائی لے بھی لوگ کہاں جاؤ. آگے سنیں آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث. ارشاد فرمایا دنیا